منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط صدق اللہ العظیم۔ غافر ذنب من بسر السما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد آمین بولتے رہے۔ قادری املا رہے غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ حضرات آج کی مبارک اور باسعادت محفل پاک کچھ طلبہ کی دستار حفظ و قرات کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، اور بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ آج جو بچے فارغ ہو رہے ہیں ان کی تعداد بھی 12 ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ مولا اس نسبت کی برکت ان بچوں کو عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اہل علم حضرات یہاں تشریف فرمائے، ان حضرات کو نہ کچھ بتانے کی ضرورت ہے نہ کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے، بس ان کی محبتیں میرے ساتھ رہیں، پشپنائی حاصل رہے، سامنے والے خود بخود اپنے مقتدی اور پیشوا کا طور طریقہ دیکھ کر مزاج سمجھ جائیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن اس طریقے سے سفر آسان ہوگا۔ دوسری خوشی اور خوش سعادت کی بات یہ کہ آج کی اس محفل پاک میں ہندوستان کے نائب قاضی جن کو زمانہ حضور محدث کبیر کہتا ہے، اور جو اپنے وقت کے امیر المومنین فی الحدیث بھی، کوئی مانے یا نہ مانے لیکن آنکھ والے الحمدللہ سرکار حضور محدث کبیر کو محدث کبیر بھی مانتے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث بھی مانتے ہیں۔ اور وہیں گلے گلزار سیادت جناب سید رضوان میاں صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ان دونوں شخصیتوں کا مبارک چہرہ اور نورانی چہرہ آپ دیکھیں گے اور اپنی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر آیا ہوں، نیپال کی سرزمین پر غالباً چوتھی یا 5ویں بار آنا ہو رہا ہے۔ اب تک کا جو مجمع ملا وہ بہت بیدار دل ملا ہے اور بہت ہوشیار سمجھدار مجمع ملا ہے۔ آج کے لوگ بھی الحمدللہ ویسی ہی سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں، اور ہم لوگ تو وہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے۔ اہل ممبر ذرا جملے پہ غور کریں، بس میں یہیں سے موڑ رہا ہوں۔ ہم تو وہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی، بتا دیں کیسے؟ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت اپنی کتاب فتاوی رضویہ اور اس کی 11ویں جلد میں سرکار کی ایک حدیث تحریر فرماتے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اذا مات المومن یخلی سربہ یسرہ حیث یشاء۔ راز سمجھیے گا ذرا، راز سمجھیے گا۔ سرکار نے فرمایا اذا مات المومن، جب ایمان والا مرتا، بدعقیدہ نہیں، چکڑال بھی نہیں، کافر نہیں، یہ بشارت صرف اس کے لیے ہے جو بریلی کے امام کی زبان میں کہتا ہے لحد میں عشق رخ سے آباد لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لحد میں عشق رخ سے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔
سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات المومن، جب ایمان والا مرتا ہے، مگر ہونا چاہیے ایمان والا، بد عقیدہ نہیں، جب ایمان والا مرتا ہے سرکار فرماتے ہیں یخلا سربو، اس کا راستہ خالی کر دیا گیا۔ مثال دے رہا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، مجھے بیچ سے جانا ہو تو میں کیا کروں گا؟ کہوں گا راستہ بنائیے، آدھے ادھر ہو جائیں گے آدھے ادھر، کیوں؟ اس لیے کہ میرے لیے نکلنا آسان ہو، بآسانی میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ توجہ ہے؟ اور اگر راستے میں سے بیٹھے رہے تو مجھے نکلنے میں پریشانی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا ایمان والا جب مرتا ہے راستہ خالی کر دیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ سامنے کے سارے پردے ہٹا دیے گئے۔ میرے نبی پردے ہٹے تو نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا یسرہو حیث یشاء، جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر نہ سمجھے ہو تو دوبارہ سمجھا۔ سرکار نے فرمایا مرنے والا مرا، مگر سنی سے وہ عقیدہ تھا، زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مرکز اہل سنت بریلی شریف سے آیا، دن کے 11 بجے چلا، 6 بجے کے بعد یہاں پہنچا، کتنا لمبا سفر طے کرنا پڑا مجھے، مگر مرنے کے بعد میں اگر سنی سے وہ عقیدہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے لحد میں اس کی رخ سے کا داغ لے کے چلے، اور یہ بولی بولتا ہے، کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو جب کا مزہ نازے دبا اٹھائے کے، اگر اس طرح کا مزاج لے کے دنیا سے گیا، آپ کے اسی بستی میں نیپال گنج کی سرزمین پر انتقال ہو گیا، دفن یہاں کر دیا گیا۔ سرکار کی حدیث کا مفاد اور مطلب یہ ہے مرا اگرچہ نیپال گنج میں ہے لیکن مرنے کے بعد دل چاہے گا آج گنبد خضرا میں حاضری دے لوں، آج اجمیر محلہ چلا جاؤ، آج بغداد شریف چلا جاؤ، آج میں امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دے لوں۔ میرے امام حدیث کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں یسرہو حیث یشاء، وہ جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر لیا کرتا ہے۔ پتہ چلا اس کو مصطفیٰ وہ ہے جو مرنے کے بعد ہمارے لیے پردے نہیں رکھتا ہے، سارے پردوں کو ہٹا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ آپ سے حضرات یہی سنی سے وہ عقیدہ ہے، بے شک زندہ ہے تو زندگی میں بھی زندہ ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ سلامت رکھے۔ اسی زندگی سے آپ کو میری گفتگو سمجھ۔ سبحان اللہ۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ سرکار کو جو زندہ مانتا ہے، بھئی آپ زندہ کیوں رہے؟ مرنے کے بعد آپ کا راستہ خالی کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کو زندہ مان لیا، اور نبی کو جس نے زندہ مانا، میرے نبی نے مرنے کے بعد بھی اس کو مرنے نہ دیا، ایسا زندہ کیا جہاں کی چاہے وہاں کی سیر کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات اور سنیے، ہم سب سنی سے العقیدہ ہے الحمدللہ، یہ جتنی بھی فضیلتیں آتی ہیں حافظ کی ہو کہ عالم کی ہو کہ قاری کی ہو، یہ ان کے لیے نہیں ہے جو نبی کے غدار ہیں، یہ ان کے لیے ہے جو نبی کے سچے وفادار ہیں۔ مجھے 2-3 باتوں کا حکم ہوا ہے، ایک وقت میں 2-3 موضوع دے دیے گئے، تو میں چاہتا ہوں سب کو سمیٹ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ غور فرمائیے گا، ہم کیسے زندہ، ہمارے اولیاء کیسے زندہ، ہمارے بزرگان دین کیسے زندہ۔ حضرت امام حسین کا میدان کربلا میں گلا کٹ گیا، آپ کے تنے پاک سے سرے پاک کو جدا کر دیا گیا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ مردہ ہو گئے؟ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ابھی میں نے گفتگو کا آغاز نہیں کیا ہے، تھوڑا سا مزاج بنانا چاہتا ہوں۔ اور ادھر دیکھیے، ابو جہل ہے، ابو جہل زمین پہ چل رہا ہے، مگر قرآن کہتا ہے سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ قرآن کہتا ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، میرے محبوب یہ مردے ہیں، آپ ان مردوں کو نہ سنا سکو گے۔ توجہ فرمائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شہزاد احمد صاحب قبلہ بریلی شریف، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، ابو جہل زمین پہ چلا مگر قرآن بولا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ،
मेरे महबूब इन मुर्दों को ना सुना सको। सरकार ने जब फरहान की चोटी पे कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। अबू जहल बोला मैं नहीं पढ़ता, उत्बा बोला मैं नहीं पढ़ता, शैबा बोला मैं नहीं पढ़ता, वलीद बोला मैं नहीं पढ़ता। सरकार अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला कोई मानने को तैयार नहीं। कुरान की आयत उतरी इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मेरे महबूब ये मुर्दे हैं, आप मुर्दों को न सुना सकोगे। कुरान ने आगे ये भी कहा सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये खाली मुर्दे ही नहीं, ये तो बहरे भी हैं, ये तो गूंगे भी हैं, ये तो अंधे भी हैं। हमने कहा अबू जहल बोल रहा है मगर कुरान बोला ये गूंगा है, उतबा सुन रहा है, कुरान बोला ये बहरा है। अबू जहल बोल रहा है, कुरान बोला ये गूंगा है, उतबा सुन रहा है, कुरान बोला ये बहरा है। और इसी तरीके से वलीद देख रहा है मगर कुरान बोला ये अंधा है। अबू जहल के दिल की धड़कनें चल रही है मगर कुरान बोला ये मुर्दा है। हमने मुफस्सिरीन इकराम की बारगाह में अर्ज की, इसी तरीके से जो असातिज़ा इकराम मदरसों में पढ़ाते हैं उनसे अर्ज की गई बात समझ में नहीं आती। अबू जहल के दिल की धड़कनें काम कर रही है मगर ये मुर्दा कैसे हो गया, उतबा सुन रहा है, ये बहरा कैसे हो गया, वलीद देख रहा है, ये अंधा कैसे हो गया। और उधर हुसैन पाक की गर्दन कट गई है मगर फिर भी जिंदा है। अमीर हमजा का कलेजा चबा लिया गया है फिर भी जिंदा है। मामला समझ में नहीं आता तब मुफस्सिरीन इकराम की बारगाह से जवाब मिला, प्यारे और कर कोई दिल की धड़कनों से जिंदा नहीं होता, कान रखने से सुनने वाला नहीं होता, आंख रखने से देखने वाला नहीं होता और ज़बान रखने से बोलने वाला नहीं होता। हमने कहा जिंदा कौन है, कहा जिंदा वो होता है जो अपने दिल को मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बना लिया करता है। बरेली वाली की ज़बान में ये कहता है जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, अगर सरकार का इस दिल में बसा लोगे कसम खुदा की कपाल कल में दफन किए जाओगे मगर सरकार का इश्क में मरने के बाद भी जिंदगी अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इसी जिंदगी के साथ नबी आले नबी पे दुरूद व सलाम बुलंद आवाज सल्लल्लाहु अलैहि की गूंजना चाहिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नकीब इजलास साहब आपकी खास तवज्जो चाहता हूँ इसलिए कि आप महफिल को रूहे रवा, सारी महफिल आप ही बढ़ा सकते हैं, आप ही घटा सकते हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। यहाँ मेरी कौम के नौजवान बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहराइच की सरजमीन से आए, कुछ ऐसे भी हैं जो इंडिया से आए हैं, अपने दूसरे मुल्क में आकर के दाखिला लिया। एक साहब मुझसे कहने लगे कहाँ है, मैंने कहा मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, विदेश जा रहा हूँ। वो खुशी का इजहार करने लगे कहाँ, वो समझे होंगे विदेश के और। मैंने कहा वहां जा रहा हूँ जहाँ ना पासपोर्ट की जरूरत है ना किसी आईडी की जरूरत है। बहरहाल मैं आ गया हूँ तो सुनिए जरा गौर से। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि आप सरकार की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ें। ये मदरसे का पैगाम लेकर के जाइएगा हिंदुस्तान भर में। और आपको नेपाल के अंदर मदरसे तो बहुत से मिलेंगे मगर वही मदरसे सही है जहाँ से सुन्नियत का दर्स दिया जाता है, जहाँ से सरकार का आशिक बनाया जाता है। जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं मन काला सुभान अल्लाह व बिहम्दी फी यौमिन मियत मर्रतिन खुत्तत खतायाहु व इन कानत मिथला सबदिल बारी। मैं इसलिए हदीस सुना रहा हूं ताकि आपकी ज़बानें खुल जाएं। सरकार ने फरमाया जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में 100 बार बोल दिया करता है उसके छोटे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कमेटी वाले कहेंगे हजरत कितने गुनाह, मैं कहूंगा सरकार की हदीस बोलती है वह इन कानत मिथला सबदिल बहरी, अगर से गुनाहगार के गुनाह समंदर के झागों के बराबर हो, जब रब की अता आती हो उन सबको माफ कर दिया जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस ये तसव्वुर लेके बैठिएगा जब तक मेरी तकरीर खत्म हो, कम से कम 100 की गिनती पूरी कर ले ताकि हदीस की फजीलत आपको हासिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात के लिए तो सख्त जरूरत है इसलिए कि पूरे पूरे मुक्तदी खड़े आपके, उन सबको इंशाअल्लाह कल जन्नत में लेकर के जाना है। तवज्जो फरमाएं, मैं यहाँ अपने नौजवानों को एक पैगाम देकर के जा रहा हूँ। मेरी कौम का नौजवान जो मोबाइल का आदी है, जो गानों का आदी है, मोबाइल की स्क्रीन को देखने का आदी है, सुनो तुम्हारी खसलत ये नहीं होना चाहिए, तुम्हें ये सब नहीं देखना है। अगर तुम्हें देखने ही का शौक है, अगर मोबाइल पर कुछ देखना ही चाहते हो, रात की तन्हाई में जब सोया करो अपने मोबाइल में सूरह तबारकल्लज़ी का ऐप डाउनलोड करो। रात को जब सो तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर जमाओ और पढ़ते चले जाओ तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं जो बंदा मोमिन अपनी जिंदगी में रात को सोते वक्त तबारकल्लज़ी की तिलावत कर लिया करता है, कल क़यामत जब वो मरेगा कब्र में रखा जाएगा, इधर रखा जाएगा, उधर रब का करम होगा, रब फरमाएगा इसकी कब्र में रोशनी
اس لیے پیاری آواز لے کر کے جاؤ اور رات کو جب سویا کرے تو تصور کیا کیا کرے؟ وہی تصور کیا کرے جو بریلی کے امام اہل سنت کے بیٹے ہم سب کے سر کا تاج سرکار مفتی اعظم جن کی نظر ہدایت نے علامہ اختر رضا خان کو تاج شریعت بنا دیا ہے، تاج شریعت بنا دیا ہے، وہی سرکار مفتی اعظم کی زبان میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، اور آپ جب سویا کریں تو تصور ذہن میں یہ ہو اور آپ کی زبان پہ کیا ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے دلے آل صلی اللہ کہتے کہتے اگر سرکار پر درود و سلام پڑھ پڑھ کے آپ سو رہے ہیں تو آئیے ذرا سرکار سے پوچھتے ہیں آقا اگر ہم نے درود پڑھا ہے تو ہمیں کمال کا ملا ہے، یہ پیغام اس مدرسے سے لے کر کے جائیے گا، اپنی زبان کو غیبت اور چغلی میں نہیں بلکہ مصطفیٰ کے درود و سلام میں لگانا ہے، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ الواحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ ومن صلی علیہ مئہ كتب اللہ له بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ تبارک و تعالی یوم القیامۃ مع الشہداء۔ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، سرکار نے ارشاد فرمایا ایک بار درود بھیجے گا، کتنی بار؟ اونچا بولے کتنی بار؟ ایک بار۔ اسلام کا سسٹم بتاؤ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے اللہ تمہیں ایک کے بدلے میں 10 نیکیوں کا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ سرکار نے فرمایا جو مجھ پہ ایک بار درود بھیجتا ہے رب قدیر اس پر 10 بار بھیجا کرتا ہے۔ کتنی بار؟ میری بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، اپنے ہاتھوں میں ریموٹ کنٹرول لے کر کے بچوں کو کارٹون مت دکھاؤ، بلکہ تمہارا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب بچے کو دودھ پلاؤ تو درود مصطفیٰ پڑھتی چلی جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جب بچہ درود سے فارغ ہو اور کچھ بولنے کے قابل ہو تو سرکار فرماتے ہیں بچے کی زبان پہ سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پیغام لے کر جائیں حضرت بابا فرید کے امی جان کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کے کہنے لگے فرید کی اماں تیرا بیٹا بہت اچھا ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے بچے دن میں کھیلتے ہیں رات کو سو جاتے ہیں، تیرا بچہ عشاء کے وقت مصلی بچھا کے نبی پہ درود بھیجا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید کی امی جان نے کہا اس میں کمال فرید کا نہیں، اس میں کمال میرا ہے کہ میں نے 2 سال بچے کو دودھ پلایا، کبھی بغیر وضو کے دودھ ہی نہیں پلایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کلچر لے کر کے جائیے۔ سنے سرکار نے فرمایا اگر ایک بار درود بھیجو گے، میں ان نوجوانوں سے خاص طور سے خطاب کر رہا ہوں جو ہمارے دروازوں پر ہمارے محلے کے چوراہوں پر بیٹھ کر مل کے گناہ کرتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، 10 لوگ اس میں ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، غلط تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو اجتماعی گناہ کہا جاتا ہے۔ ارے میرے پیارے اپنے بھائی کو، اپنے یار کو، اپنے دوست کو اپنے قیامت کے دن خود اپنے خلاف گواہ کیوں بنا رہا ہے؟ جتنے تیرے ساتھ یہ ویڈیو دیکھیں گے، تصویر دیکھیں گے، غلط کام کرتے ہوئے رہیں گے شریک، تو یہ اس کے خلاف گواہی دے گا، وہ اس کے خلاف، مولا اس نے کیا تھا، وہ اس نے کیا تھا، کہ اس نے بھی کیا تھا، کہ تو نے بھی کیا تھا۔ اس لیے یہ سب عادتیں چھوڑو۔ رسول کریم علیہ السلام نے جو بتایا اگر مجھ پر ایک بار درود بھیجو گے رب قدیر تم پر 10 بار بھیجے گا۔ کتنی بار؟ اونچا بولیے، 10 بار بھیجے گا۔ فرمایا اگر 10 بار بھیجو گے اللہ تعالیٰ تم پہ 100 بار بھیجے گا، اور اگر 100 بار درود پڑھنے کی عادت بن گئی ہے تو نیپال گنج کے سنی مسلمان رسول کی حدیث کے مطابق 2 سرپرائز دے کر کے جا رہا ہو، 3 بشارتیں سنا کر کے جا رہا ہو، 3 مشتے اور خوشخبریاں دے رہا ہو۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ 100 بار درود پڑھنے والا جب آئے گا براءۃ من النفاق، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ لکھا ہوگا آنے والا میرے نبی کا غدار نہیں سچا وفادار آ رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی شہجان احمد صاحب قبلہ بریلی شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسرا سنے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، اور اس کی پیشانی پر یہ بھی لکھا ہوگا یہ آنے والا جہنم کا حقدار نہیں جنت کا حقدار ہے۔ اور اس سے بڑے کمال کی بات یہ ہے وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ۔ سرکار فرماتے ہیں جو 100 بار درود پڑھنے کا عادی ہو گیا ہے
اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دے. اس لیے یہ پیغام لے کر جائیں مدرسے سے، جب تک زندہ رہیں گے نبی پہ درود کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہر دن 3000 بار درود پڑھتے. شادی ہوئی آپ کی، 1 دن چھوٹا، 2 دن چھوٹا، 3 دن چھوٹا. جانشین غریب نواز پروفیسر ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم اپنی کتاب جانشین غریب نواز میں لکھتے ہیں. علماء کی توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے دیکھیں، موبائل کو تھوڑا جیب میں رکھ لیں، توجہ فرمائیے گا ادھر. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا درود چھوٹا. رات کو میرے نبی علیہ السلام رئیس نام کا شخص تھا، اس کے خواب میں آئے. اب نبی آئے کیسے؟ ایک گنبد ہے، اس کے اندر کوئی بیٹھا ہے، ایک آدمی آ رہا ہے جا رہا ہے. رئیس نے پوچھا یہ کون ہے؟ پتا چلا یہ سرکار کے صحابی عبداللہ ابن مسعود ہیں. اندر کیوں آ جا رہے ہیں؟ کہا اصل میں یہ سرکار سے اجازت لینے جا رہے ہیں. سرکار اندر تشریف فرما ہے، سرکار سے اجازت یہ لے رہے ہیں کہ اگر سرکار اجازت دے دیں گے تو ہم آقا کریم سے ملاقات کر لیں گے، اگر اجازت نہیں ملے گی تو ملاقات نہیں ہو پائے گی. انہوں نے کہا جائیے سرکار سے میرا نام لے لیجیے، سرکار سے کہیے رئیس نام کا شخص دہلی سے آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے. آقا کریم علیہ السلام اندر تشریف فرما ہے. یہ صحابی رسول جاتے ہیں، جانے کے بعد اجازت مانتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رئیس سے کہنا ابھی تو ہمارے دیکھنے کے قابل نہیں ہوا ہے. یا ایک جملہ دے رہا ہوں، اللہ کرے اہل علم کی بھی سمجھ میں آ جائے اور خاص عوام کی بھی سمجھ میں آ جائے. سرکار نے کیا فرمایا؟ رئیس سے کہنا ابھی دیکھنے کے قابل نہیں ہوئے ہو. پیارے اگر ہم 1 سال تک درود پڑھتے رہے، سرکار علیہ السلام خام میں تشریف نہ لائے تو اس میں درود کی کمی مت سمجھنا، اپنی کمی سمجھنا. ابھی ہو سکتا ہے درود پڑھنے میں کمی رہ گئی ہو، ابھی میری آنکھیں اس لائق نہ ہو، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے جس دن ہماری آنکھیں اس لائق ہو جائے گی آمنہ کا لال ہمیں اپنا دیدار کرا دے گا، اپنا چہرہ دکھا دے گا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا رئیس سے کہنا ابھی دیکھنے کے قابل نہیں ہوئے ہو. ہاں اس کو ایک پیغام بھی دے دو، اس سے کہنا جا کر میرے قطب الدین سے کہے 3 دن سے تو نے مجھ پہ درود کیوں نہیں پڑھا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں یہ بندہ خدا صبح صبح جاتا ہے، سلام کرتا ہے. سلام کرنے کے بعد کہتا ہے حضرت کیا بات ہے، آپ نے 3 دن سے درود نہیں پڑھا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سر سے لے کر پیر تک بار بار نظر ڈالنے لگے اور کہنے لگے بندہ خدا تجھے کیسے پتا؟ میں تو رات کی تنہائیوں میں پڑھا کرتا تھا. اس نے کہا پتا تو نہیں تھا لیکن اس نے بتا دیا ہے جس کو زمانے کا پتا ہے، جس کو کائنات کا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اتنا سنا فوراً آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں رئیس کما ہو جا، جب تک قطب الدین زندہ رہے گا اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتا رہے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی. سبحان اللہ، واہ جو ہے اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں. ایک بار درود پڑھ لیجئے تاکہ میں اگلے عنوان کی طرف جاؤں. اللہ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نحن وسلم، عباد محمد صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم، اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پگھلا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق پیدا فرمائی مگر اس میں انسان کو سب سے زیادہ معظم ممتاز کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو وہ علم عطا فرمایا مخلوق میں کسی کو ایسا علم نہیں. علم کہتے کس کو؟ علم کہتے ہیں روشنی کو. روشنی جہاں جاتی ہے زمانے کو منور کر دیا کرتی ہے. رسول کریم علیہ السلام کی دیوانوں علم جس کو ملتا ہے وہ کیسے ممتاز ہوتا ہے. میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے نام حضرت عدی ابن حاتم. کہنے لگے سرکار میرے پاس کتا ہے اور میں اس کتے کو شکاری کتا بنا چکا ہوں، سدا چکا ہوں، علم دے دیا ہے میں نے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، توجہ فرمانا،
कभी कभी ऐसा होता है हम कुत्ते को शिकार के लिए भेज देते हैं। साहबी रसूल कह रहे हैं सरकार हम कुत्ते को शिकार के लिए भेजते हैं, वो हमारे लिए शिकार करता है। इससे पहले कि हम शिकार को ज़बह करते छुरी से, वो शिकार मर जाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम हमारे लिए उस शिकार का खाना जायज है कि नहीं? जरा तवज्जो फरमाइएगा। कुत्ते की दो क्वालिटी हदीस में की गई। एक वो कुत्ता है जिसको शिकारी कुत्ता बना लिया गया, जिसको शिकार करने का इल्म दे दिया गया है। एक वो कुत्ता है जिसको शिकार करने का इल्म नहीं दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब फरमाते हैं अगर तुम्हारा शिकारी कुत्ता तुमने जंगल में भेजा, उसने तुम्हारे लिए शिकार किया, लेकिन जब भेजा था उस वक्त आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके भेजा था। कुत्ता कौन सा था? शिकारी कुत्ता, जिसको शिकार करने का इल्म दे दिया गया था, जिसको शिकार की नॉलेज दे दी गई थी। और एक वो आपके मोहल्ले का कुत्ता है जिसको सिखाया नहीं गया है, जिसको शिकारी बनाया नहीं गया है, जिसको नॉलेज नहीं दी गई है शिकार करने की। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अदी इब्ने हातिम, अगर तुमने कुत्ता भेजा और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया और उसके बाद वो कुत्ता गया तुम्हारे लिए शिकार भी किया, शिकार करने के बाद वो जानवर इससे पहले कि तुम जाके सेवा करते, जवान जो शिकारी हो शिकार आपका मर जाता है। सरकार फरमाते हैं अगर से सेवा करने की तुम्हें फुर्सत ना मिली, मौका ना मिला, तब भी तुम्हारे लिए उस शिकार का खाना जायज है। और अगर कुत्ता ऐसा भेजते हो जो शिकारी नहीं है, जिसके पास शिकार का इल्म नहीं है, शिकार की नॉलेज नहीं है, सरकार की हदीस बोलते हैं तुम्हारे लिए उस कुत्ते का शिकार किया हुआ जानवर सेवा किया बगैर जायज नहीं है। प्यारे आप नहीं समझ पाए, शिकारी कुत्ते को आप भेजे, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के भेजे, आपके पहुंचने से पहले वो जानवर मर जाए, शरीयत कहती है उसका शिकार जायज है और इस कुत्ते का शिकार जायज नहीं है। पता ये चला ये इल्म की बरकत है, उसके पास शिकार का इल्म नहीं था, शरीयत ने उसके शिकार को हराम करार दे दिया है, और इसके पास शिकार का इल्म था, शरीयत ने खाने की इजाजत दे दी है। पता ये चला अगर इल्म इंसान को मिले, इंसान तो मुअस्सब होता ही है, रब्बे कबीर ने इल्म को ये वकार दिया है। अगर कुत्ते को मिल जाता है तो वो कुत्ता सारे कुत्तों में मुमताज हो जाएगा। इल्म का शौक और शौक हमें पैदा करना चाहिए। हम जिस तरीके से अपनी जिंदगी में 10-10 घंटा फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, पूरा दिन टीवियों के सामने हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ किसी से पूछा जाए आधे घंटा पौन घंटा किसी इमाम के पास, किसी आलिम के पास बैठकर दीन सीखते हो, तो सीधे से कह देते हजरत हमें वक्त ही नहीं मिलता। मैंने कहा वक्त तो इसी के लिए था, लेकिन आपने अपने वक्त को दूसरे कामों में लगा। हजरत